عمر، علی اور زین تینوں گہرے دوست تھے۔ ان کے کالج کی چھٹیاں چل رہی تھی اور وہ تینوں دوست بہت بور ہو چکے تھے۔ ان کے گھر کے کچھ فاصلے پر ایک جنگل تھا۔ ان تینوں دوستوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ وہ اس جنگل میں ایک رات گزاریں گے۔ اس جنگل کے بارے میں کئی قصے سننے کو ملے تھے کہ وہاں رات کے وقت کچھ پراسرار آوازیں سنائی دیتی ہیں اور جو لوگ وہاں جاتے ہیں ان کے ساتھ عجیب و غریب واقعات پیش آتے ہیں جو وہ ساری زندگی بھول نہیں پاتے۔ مگر ان تینوں کو ان کہانیوں کا کوئی ڈر نہیں تھا اور نہ ہی ان کہانیوں پر ان کو کوئی یقین تھا۔ وہ تو بس اپنی بوریت ختم کرنا چاہتے تھے اور پھر وہ اپنے ایڈونچر کی تلاش میں نکل پڑے۔ کھانے پینے کا سامان ان تینوں دوستوں نے ساتھ رکھ لیا تھا۔ شام ہوتے ہی وہ اس جنگل کی طرف چل پڑے کیونکہ انہوں نے اس جنگل میں ایک رات گزارنے کا فیصلہ کیا تھا۔ جب وہ تینوں دوست جنگل پہنچے تو رات ہو چکی تھی۔ چاند کی روشنی میں وہ تینوں دوست جنگل کے اندر جانے لگے۔ جنگل میں ہر طرف بھوک کا عالم تھا۔ صرف ان کے قدموں کی آواز آ رہی تھی اور درختوں کی شاخیں ایک دوسرے سے ٹکرا کر عجیب سی سرسراہٹ پیدا کر رہی تھی۔ مگر وہ تینوں دوست آہستہ آہستہ اس جنگل کے اندر داخل ہونے لگے۔ ان کے ذہن میں کوئی خوف نہیں تھا۔ کچھ آگے جانے کے بعد علی نے اچانک ایک پرانا بوسیدہ درخت دیکھا جس کے نیچے کچھ چھوٹے چھوٹے پتھر پڑے تھے۔ علی نے ان پتھروں کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، یہ پتھر تو بالکل ایک جیسے لگتے ہیں، شاید یہ کوئی نایاب پتھر ہو۔ جیسے ہی اس نے ایک پتھر کو اٹھایا، اچانک جنگل کی فضا میں ایک عجیب سی گونج سنائی دی، جیسے کسی نے درختوں کے بیچ میں ہلچل پیدا کر دی ہو۔ یہ کیا تھا؟ زین تھوڑا سا خوفزدہ ہو کر بولا۔ عمر نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، شاید یہ ہوا کا اثر تھا، ہمیں مزید آگے بڑھنا چاہیے۔ لیکن علی کچھ خوفزدہ ہو چکا تھا۔ وہ تینوں مزید کچھ قدم آگے بڑھے اور اچانک ایک انوکھی آواز سنائی دی جیسے کسی نے سرگوشی کی ہو۔ زین نے چونک کر کہا، تم دونوں نے یہ آواز سنی؟ ابھی کسی کی آواز آئی تھی۔ عمر نے کہا، بس یہ کسی جانور کی آواز ہوگی۔ لیکن علی کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا تھا کیونکہ وہ محسوس کر رہا تھا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ ایک دم اچانک ان کے سامنے ایک پراسرار سا سایہ نمودار ہوا۔ یہ کسی انسان کی شکل میں نہیں تھا بلکہ غیر واضح دھندلے سے اجسام کی مانند تھا۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ کیا ہے؟ زین نے خوف کے مارے کانپتے ہوئے کہا، ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا ہوگا۔ اب تو عمر بھی خوف میں مبتلا ہو گیا تھا اور پھر وہ تینوں دوست جنگل سے باہر کی طرف دوڑنے لگے۔ لیکن جیسے ہی وہ دوڑنے لگے، جنگل کی زمین کی قدموں کے نیچے سے پھسلنے لگی تھی اور درختوں کی شاخیں جیسے ان کے راستے میں آ کر ان کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ تینوں اپنی پوری طاقت کے ساتھ دوڑ رہے تھے لیکن ایسا لگتا تھا جیسے جنگل ان کے پیچھے آ رہا ہو، جیسے کوئی انہیں پکڑنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اچانک ان کے سامنے ایک بڑی کھائی آ گئی اور وہ کھائی میں گرتے گرتے بچے۔ علی خوف زدہ ہو کر کہنے لگا، ہم یہاں کہاں پہنچ گئے ہیں؟ شکر ہے کہ ہم کھائی میں نہیں گرے۔ عمر نے کہا، ہمیں کسی اور طرف بھاگنا ہوگا۔ ابھی وہ یہ سب کچھ سوچ ہی رہے تھے کہ اچانک ان کے سامنے دوبارہ سے وہی سایہ نمودار ہوا۔ جیسے ہی وہ پراسرار سایہ دوبارہ ان کے سامنے آیا تو اس مرتبہ اس کی شکل مزید واضح ہو گئی تھی۔ یہ ایک بوڑھی عورت تھی جس کی آنکھوں میں خوفناک چمک تھی اور وہ بے حد ڈراؤنی دکھ رہی تھی۔ وہ عورت غصے سے کہنے لگی، تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو؟ یہ جنگل تم جیسے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ علی جو سب سے زیادہ خوفزدہ تھا بولا، ہم صرف ایک ایڈونچر کے لیے آئے تھے، ہمیں معاف کر دیں، ہمیں بس اس جنگل سے نکلنا ہے۔ علی کی بات سن کر وہ خوفناک عورت ہنسنے لگی اور کہنے لگی، یہ جنگل اب تمہیں کہیں نہیں جانے دے گا، تمہیں یہاں آنے کی قیمت چکانی پڑے گی۔ اسی لمحے جنگل میں گہری ہلچل مچ گئی، درختوں سے خوفناک آوازیں آنے لگی
اور زمین لرزنے لگی۔ وہ تینوں سمجھ گئے تھے کہ شاید وہ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جنگل میں پھنس چکے ہیں، لیکن عمر کو جیسے ہوش آ گیا اور عمر نے علی اور زین کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے ایک جانب دوڑ لگا دی اور بلند آواز میں آیت الکرسی کا ورد شروع کیا۔ زین اور علی نے بھی آیت الکرسی بلند آواز سے پڑھنی شروع کی۔ اچانک انہیں ایک طرف روشنی دکھائی دی اور وہ اس طرف دوڑتے ہوئے پہنچے اور آخر کار جنگل کے باہر نکل آئے۔ لیکن جب انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ پراسرار سایہ اب بھی جنگل کی تاریکی میں کھڑا تھا۔ یہ جنگل نہ جانے اپنے اندر کون سے راز رکھتا تھا، اور وہ بوڑھی عورت نہ جانے کون تھی جو دکھنے میں بے حد خوفناک تھی۔ جنگل سے باہر نکلنے کے بعد تینوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا، ہم آئندہ کبھی اس طرف نہیں آئیں گے۔ سب نے ہاں میں سر ہلایا اور اپنے گھروں کی طرف چلنے لگے۔ عمر کے بروقت فیصلہ کرنے اور آیت الکرسی پڑھنے کی وجہ سے وہ اس جنگل سے باہر نکل آئے تھے، اور یہ ان کی خوش نصیبی تھی۔ اس واقعے کو کافی ٹائم گزر چکا تھا، لیکن پھر بھی وہ رات ان کے دماغوں میں ہمیشہ کے لیے گہرے نشان چھوڑ گئی تھی۔ وہ جنگل جو ایک وقت میں ایک ایڈونچر لگ رہا تھا، اب ان کے لیے خوفناک حقیقت بن چکا تھا، اور ان تینوں نے ہمیشہ کے لیے سیکھا کہ کچھ جگہوں کی تاریکیاں بے حد خوفناک ہوتی ہیں، اور کبھی بھی ان تاریکیوں کی طرف جانے کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو ساری زندگی کے لیے یاد رہتے ہیں، جیسے ان کے ساتھ ہوا تھا۔